السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تو الحمدللہ ہم لوگ اپنی کلاس میں رمضان کے لیے خود کو پریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ایک سکسیسفل رمضان ہم گزار سکیں انشاءاللہ۔ اور ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں لاسٹ ویک بھی، اور انشاءاللہ اب آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اور کیا چیزیں خود کو کس طریقے سے اپنی باڈی، اپنے سول اور اپنے مائنڈ کو کیسے پریپیئر کریں کہ ہم اس بابرکت مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج میں جس چیز پر بات کروں گی وہ ہے صدقہ۔ تو شہر رمضان کو شہر الصدقہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں صدقہ خیرات کا مہینہ ہوتا ہے۔ لوگ عام دنوں سے بہت زیادہ جو ہے صدقہ کرتے ہیں، اور یہ پسندیدہ چیز بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی آپ بہت زیادہ صدقہ کرنے والے ہوتے تھے، عام دنوں سے زیادہ۔ تو صدقہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ مطلب وہ مال ہو یا چیز ہو، کسی بھی کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی خیر کے کام پر خرچ کیا جائے تو وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ تو کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صدقے جو ہیں، کچھ صدقات فرض ہیں اور کچھ نفلی ہیں۔ تو فرض صدقہ کون سا ہے؟ جی ہاں، فرض صدقہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اب بیسکلی پیوریفائی کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو۔ تو زکوٰۃ کا جب ہم لفظی معنی بھی دیکھتے ہیں تو اس کے لفظی معنی میں پاکیزگی، لفظی معنی میں مطلب پاکیزگی اور اضافے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کہ مال بھی پاک ہو رہا ہے اور مال میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اور نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ انسان کا اپنا نفس بھی پاک ہوتا ہے، گناہوں اور برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ انسان کا جو ہم کو پتہ چلتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ مال جمع کرنا منع نہیں ہے، لیکن اگر ہم جب اس پر زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو ہم اس کو اپنے لیے پیوریفائی کر لیتے ہیں، ہم اس مال کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ تو اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے اور مال بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے ہم پر، اور یہ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف ہم پر فرض کیا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی تمام امتوں پر بھی یہ فرض تھی۔ قرآن پاک میں تقریباً 82 ٹائمز کی تاکید آئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اس کے فوراً بعد اکثر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ آپ سب قرآن پڑھنے والے ہوں، کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اور جب مومنوں کی صفات بیان کی جاتی ہے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز ادا کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو بیسکلی کئی جگہ بار بار ہم اس کی تاکید دیکھتے ہیں۔ تو بیسکلی ہم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال دیا ہے یہ سب ڈیفینیٹلی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، جو کچھ یہ مال دولت ہمارے پاس ہے۔ ہماری تو کوئی ایفرٹ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی محنت سے یا اپنے کسی بل بوتے پہ یہ دولت کمائی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے کسی کو یہ مال زیادہ دیا ہے، کسی کو مال کم دیا ہے، اور یہ صرف اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں، کسی کو مال نہیں دے کر آزماتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ جن کو اللہ نے مال زیادہ دے دیا تو اللہ نے ان کے مال میں ان لوگوں کا حصہ رکھ دیا جن کو اللہ نے مال نہیں دیا یا کم دیا۔ تو بیسکلی ہمارے پاس جو بھی مال ہے، اگر ہمارے پاس کتنا مال ہے نصاب سے زیادہ، وہ میں بھی بتاتی ہوں۔ تو اگر ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو ہمارے مال میں ان لوگوں کا حصہ ہے جن کو اللہ نے مال کم دیا ہے۔ تو اب ہم کو یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ کب، کیا، کتنا اور کس کو دینا ہے۔ تو کتنا مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جب
لونر کیلنڈر کا 1 سال گزر جانے پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کس کس چیز پر ہے؟ زکوٰۃ ہے آپ گولڈ، سلور، کیش سیونگ، رینٹ انکم، مال تجارت، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزوں پر ہے، لیکن میں نے صرف یہ چیزیں چوز کی ہیں کہ گولڈ موسٹلی ہم لیڈیز کا واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے کہ سونا چاندی، یا ہمارے پاس کیش ہوتا ہے سیونگ میں، یا اگر کوئی بزنس کرتا ہو تو، یا بزنس میں پیسہ لگایا ہو تو اس پر۔ باقی اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں جیسے پھل ہو گئے، کھجور، انگور، شہد، خزانہ اگر کسی کو کہیں سے مل جاتا ہے، یا کسی کی اگر زرعی زمینیں ہیں یا مویشی، تو یہ سب ہم پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا، کیونکہ اب ہم اس زمانے میں تو ہیں ہی نہیں کہ ہم جو ہے اونٹ بکریاں اور پال رہے ہوں، یا تو ہم پھر وہ دیکھیں کہ، تو بیسکلی کیونکہ اتنا زیادہ ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، اس لیے میں نے ان چیزوں کو اس میں شامل نہیں کیا، لیکن ایک بیسک چیز سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 2.5%، 2.5% سونے کے اوپر، 20 دینار جو کہ 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، اور اس پر 87.47 گرام، یعنی 7 تولہ کا اتنا گرام ہوتا ہے اگر کسی کو یہ حساب دیکھنا ہے تو اس پر اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا 87.47 گرام سونا ہے تو اس پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح چاندی بھی اگر آپ کے پاس ہے 52 تولے تو اس پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی کیش سیونگ ہے آپ کی تو جو ہے آپ کو چاندی کے برابر، اگر اتنا مال ہے کہ وہ اس کا ٹوٹل جو ہے چاندی کے نصاب کے برابر ہوتا ہے، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ زکوٰۃ کس کس کو دینی چاہیے، تو وہ بھی ہم کو قرآن اور سنت سے اس کے مصارف بتا دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ کہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس میں ہے فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ ہے، مؤلفۃ القلوب ہیں، یعنی جو نیو مسلم ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کے لیے، ان کو رہائش کے لیے کسی بھی قسم کی ان کی ہیلپ کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ پھر رقاب، غلام کو چھڑانے میں، غارمین جو مقروض ہیں، کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل، کوئی مسافر ہے، بھلے وہ مسافر اپنے ایریے میں بہت ویل آف ہو، پیسے والا ہو، لیکن اگر وہ کہیں ٹریول کر کے کہیں ایسی جگہ آ گیا ہے جہاں اس کو ضرورت ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 فی سبیل اللہ، یعنی کسی بھی اللہ کے راستے میں کسی بھی کام پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو پھر یہ تو ہم کو پتہ چل گیا کہ فرض صدقہ تھا ہمارا۔ اس کے علاوہ جو ہیں نفلی صدقات ہیں، کیونکہ ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ مصارف بتا دیے گئے ہیں زکوٰۃ کے، کہ یہ 8 جگہیں ہیں جہاں پر ہم زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی اور ضرورت مند ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم ان کی ڈفرینٹ طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، اور ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں۔ اور زکوٰۃ کا کیا ہے کہ زکوٰۃ اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس 1 سال تک رہے، یہ نہیں کہ بس تھوڑے دن کے لیے آئے، پیسے جمع ہوئے اور فیو منتھس کے بعد آپ نے خرچ کر دیے، تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ کی سیونگ منی اتنے ٹائم تک رہی آپ کے پاس، یا آپ کا گولڈ یا آپ کا سلور اتنے 1 سال لونر کیلنڈر گزر گیا، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے یہ مینشن کرنا بھول گئی کہ زکوٰۃ جو ہے فرض کس کس پر ہے، تو دس از مینڈیٹوری ہے، ہر ایک پر فرض ہے، چاہے وہ بہرحال آزاد، غلام تو آج کل کے زمانے میں ہوتے ہی نہیں، ہم سب الحمدللہ آزاد ہیں، آزاد، اور اتنے انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو جیسا میں نے آپ کو نصاب بتا دیا کہ سونے چاندی اور کیش منی کا۔ تو مسلمان ہوں، زیادہ مسلمان پر ہی فرض ہے، نان مسلم پہ فرض نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، مطلب بچے کے پاس بھی اگر اس کو وراثت میں کسی بچے کو اتنی زیادہ رقم مل گئی ہے تو ایون دو کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، سمجھدار نہیں ہوا ہے، عاقل نہیں ہوا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے جو ہے اس کے کیئر ٹیکر ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں۔
تو اسی طرح عاقل اور غیر عاقل کی بھی قید نہیں ہے. اگر کوئی ایسے ہیں جو اپنے سینسز میں نہیں ہیں لیکن مالدار ہیں تو وہ بھی ان کے کیئر ٹیکر جو کوئی بھی ان کے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے مال سے زکوٰۃ نکال دیں. تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ فرض صدقہ ہو گیا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نفل صدقات میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اور ہم تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے کیا؟ صدقہ. تو اور یہ بھی ہے کہ ایک کھجور، کسی بھی صدقے کی چیز کو جو ہے نا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اتنی معمولی چیز کیا کسی کو صدقہ کروں. لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے آپ کو چاہیے کہ معمولی سے معمولی چیز جو بھی اویلیبل ہو، یہ نہیں کہ بھائی اب میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے کر آپ جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صبح سویرے صدقہ لازم ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے. تو کیا ہم 360 ٹائم صدقہ کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پس ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. اس کے بعد امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کے وقت میں پڑھی گئی 2 رکعت کی نماز ان سب نیکیوں کی طرف سے کافی ہے. یعنی ہم جو ہے ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں ہمارے جسم کے ان پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے، اور چاشت کے وقت پڑھی گئی 2 رکعت کی نماز ان جوڑوں کا صدقہ ہے. تو اب ہم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ صدقہ صرف کوئی مال سے ہی ہونا ضروری نہیں ہے، آپ صدقہ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں. یعنی کہ چاشت کی 2 رکعت نماز بھی صدقہ ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہنا، یا کسی کو صدقے کی تلقین کرنا بھی، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے. تو اسی سے میرے تھوڑی اور احادیث لی ہیں مختلف جگہوں سے کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا صدقہ ہے، علم سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے، اور بہرے سے اونچی آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس صدقے کی کتنی ساری ورائٹیز موجود ہیں. ڈیفینیٹلی پیسے سے صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں میں خرچ کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے اپنا مال، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم نے خرچ کر دیا سمجھیں وہ ہمارے لیے جمع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر انشاءاللہ ہم کو وہ دیں گے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے. تو مالی صدقات اپنی جگہ ہیں، جتنا پاسبل ہو مالی صدقات دیں. اور اس کے علاوہ ہم نے آج یہ بھی سیکھا کہ صرف مال سے ہی صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں تاکہ ہم اپنی طرف سے اپنے صدقات میں اضافہ کر سکیں. پھر ہم صدقات کے تھوڑے سے فوائد بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. میں اس میں وہ ایڈ کرنا بھول گئی کہ بلاؤں سے بچاتا ہے، اور گناہوں کا کفارہ ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، بری موت سے حفاظت ہے، اور محشر کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا صدقہ کرنے والوں کو، اور جنت میں خاص دروازے سے داخلہ ہوگا. جیسے جنت میں خاص دروازہ ہوگا جس میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے صدقہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور سیکھا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہم کو توفیق دے کہ ہم اس مبارک مہینے میں حسب توفیق زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. تو انشاءاللہ
آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ المائدہ آیا نمبر 87 سے 91 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا ریسائٹیشن کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم اپنے تفسیر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں، اور ایز یوزول سسٹر عائشہ سے ہم ریویو لیں گے لاسٹ ویک کی آیات کا۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس کی آیات کا ریویو کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 75، بسم اللہ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم ایک رسول تھے، جیسے ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اور مریم علیہ السلام ایک سچی عورت تھیں، اور دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے عام لوگوں کی طرح۔ اگر وہ نعوذ باللہ خدا ہوتے تو کیا وہ بازاروں میں جا کے بھاؤ تاؤ کرتے، یا ان کی ماں ایک الہ کی ماں ہونے کی حیثیت سے کیا کھانا پکاتی؟ بلکہ وہ ایک عام انسان تھے، عام لوگوں کی طرح ہی رہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی جو رسول گزرے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے۔ نیکسٹ آیا۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ دیں کہ تم کیوں اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہمیں جو بھی دعا کرنی ہو، جو بھی ہماری حاجت ہو، وہ ہم اللہ سے کریں اور اللہ سے ہی مانگیں، کیونکہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ نیکسٹ آیا، یہاں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، جس میں ہم بھی شامل ہیں، کہ دین میں غلو نہ کریں، یعنی دین میں عبادت سے حد سے آگے نہ بڑھیں۔ ہمیں اعتدال والی راہ اختیار کرنی چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ہمارے اعمال شریعت کے مطابق ہوں تو ہم ہدایت پر ہیں، اور اگر شریعت کے مطابق نہ ہوں تو ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ نیکسٹ آیا، بنی اسرائیل کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں، ان کو عذاب ہو نہ تو ان کو عذاب ہوگا، اور اگر عذاب ہوا بھی تو چند دنوں کا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے تم پر لعنت کی گئی اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ تو لعنت کیے گئے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی وہ لعنت کیے گئے۔ داؤد علیہ السلام کی اولڈ ٹیسٹمنی میں انہوں نے اس قوم پر بہت لعن طعن کی ہیں، اور گوسپل میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر بھی بہت تنقید کی ہے۔ یہ اسی لیے ہوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ نیکسٹ آیا، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے جو اگر کسی کو برائی کرتا دیکھتے تو وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ نافرمانی کرنے والوں کو برائی سے روکنا بھی ایک فریضہ ہے، تو ان کا یہ طرز عمل بہت برا تھا۔ نیکسٹ آیا، اس آیت میں مدینے میں موجود یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مکہ کے مشرکین اور مدینے کے منافقین کے ساتھ دوستی کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، یہ جان کے بھی کہ توریت کے مطابق وہ کافر ہیں اور ان سے دوستی حرام ہے۔ یہاں دوستی سے مراد وہ دوستی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے۔ تو کتنے برے اعمال ہیں جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجے ہیں، جو لکھے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا ان سے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 81، اللہ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لاتے تو وہ ان لوگوں سے دوستی نہ رکھتے جن سے دوستی کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ فاسق ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر عائشہ، آپ نے بہت اچھا ریویو کروایا ہمیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبنوں کو لاسٹ ویک کی آیات کچھ یاد بھی ہوں گی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آج کے لیسن کی طرف۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آیا نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزیں جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ O believers, do not forbid the good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressors. تو ہم نے پریویس آیاز میں قصصین اور راہبوں کا ذکر پڑھا تھا
کہ نصارہ کے عبادت گزاروں اور علماء نے اپنے اوپر عورتیں یعنی وومن اور ڈیلیشس کھانے فوڈ اینڈ ڈرنکس حرام کر لیے تھے، اور خود کو عبادت خانوں میں قید کر لیا تھا، یعنی ایک راہبوں والی زندگی اختیار کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ اے مومنو، تم ایسا نہیں کرنا جیسا ان لوگوں نے کیا، اور تمہارے لیے حرام اور حلال ٹھہرائی جانے والی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور لمٹس مقرر کی ہیں ان لمٹس کو بھی کراس نہ کرنا۔ تو یہاں پہ 2 تھنگس سے روکا گیا ہے، نمبر 1 لا تحرموا، اور نمبر 2 ولا تعتدوا، تو کسی بھی ایکسٹریم میں نہیں جانا، اعتدال اور بیلنس رکھنا ہے، نہ تو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا ہے اور نہ ہی حلال چیزوں کو اتنا یوز کرنا ہے کہ حد سے باہر نکل جائے، انسان اسراف اور ایکسٹراویگنس کرنے لگے۔ تو یہاں اس آیت میں اہل ایمان کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے کہ لا تحرموا طیبات، تو طیب وہ چیز ہوتی ہے جس سے نفس کو لذت اور پلیجر حاصل ہوتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آگے فرمائے ما احل اللہ لکم، جو حلال چیزوں میں طیب اور پیور ہیں ان کو کھاؤ، اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور انہیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ نعمتوں اور بلیسنگز کو ٹھکرانا، ریجیکٹ کرنا ناشکری اور انگریٹفلنس ہے، یعنی ان کو استعمال نہ کرنا ناشکری ہے، اور اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی اپنی حدوں سے آگے بڑھنا ہے۔ تو فوڈ اور ڈرنکس کو حرام اور فوربیڈن کرنے کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی پرسن کسی چیز کو شرعی حکم بنا کر حرام کر دے۔ نمبر 2، جو جھوٹ کا ارادہ رکھتا ہو، جھوٹ بول کر کسی چیز کو حرام کرے۔ اور نمبر 3، وہ خود اس سے رکنا چاہتا ہو اور اس کا انکار کر دے اپنے لیے۔ تو جہاں تک فرسٹ ٹائپ کا تعلق ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو شرعی اختیار سے حرام کر دیتا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو خود سے کسی چیز کو حرام قرار دینا شرک کی ایک ٹائپ بن جاتا ہے، یعنی ثواب سمجھ کر یا دین کا حصہ سمجھ کر اس کو جو ہے وہ فالو کیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ کیسے رب بنا لیا انہوں نے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے عالموں نے جس چیز کو حلال کیا اسے ان کے عوام نے شریعت سمجھ کے حلال سمجھا، اور جس کو انہوں نے حرام قرار دیا اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کر حرام سمجھا۔ تو ایسا کرنے کی کسی بھی شخص کو، چاہے وہ عالم ہو یا مفتی ہی کیوں نہ ہو، قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی کھانے کی حلال چیز کو یا کسی بھی چیز کو دین کا حصہ بنا کر حرام قرار دے۔ پھر سیکنڈ ٹائپ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ حلال ہے لیکن جھوٹ بول کر انٹینشنلی کہے کہ یہ حرام ہے، تو یہ جھوٹ بھی ہوگا اور دین میں زیادتی بھی۔ تھرڈلی یہ کہ انسان پرسنلی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، جیسا کہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد یعنی ہنی کو حرام کر لیا تھا۔ تو کوئی اگر کسی چیز کو اپنے لیے اس لیے حرام کرے تاکہ وہ اس سے رک سکے، تو اس کا حکم اس کے لیے قسم یا اوتھ والا ہوگا، جسے کہتے ہیں نا میرے لیے اب یہ چیز منع ہے، اب میں یہ یعنی حرام ہے، یعنی اپنے آپ کو اس سے انسان روک لے۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کا کفارہ اور ایکسپائیشن دے کر انسان اس سے نکل سکتا ہے۔ تو پوائنٹ ہمارے سمجھنے کا یہ ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہرانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ نحل میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پہ جھوٹ باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ تو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا، اینڈ وائس ورسا۔ تو یہ شیطان کی چالوں اور ٹرکس میں سے ایک ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا انسان کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خود پر کسی چیز کو حرام کرنے سے منع فرما دیا تھا. ہم سورۃ تحریم میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی وائفز کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس کا ایک پوری سٹوری ہے اس کے بیہائنڈ جو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے سے روک دیا تھا. اسی طرح ہم سیرہ میں دیکھتے ہیں کہ 3 صحابیوں نے جب اپنے معاملات میں زیادتی کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ یہ سٹوری آپ لوگوں نے سنی ہوگی، بہت عام ہے کہ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، بالکل نہیں سوؤں گا. تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں اعتدال سکھایا کہ دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. تو کبھی نہیں سوؤں گا، کبھی روزے نہیں چھوڑوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا، یہ اعتداء میں آ گیا، حد سے بڑھنا ہے. اور حد اور لمٹ کیا ہے؟ وہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور ہمارے لیے جو بہترین راستہ وے آف لائف چھوڑا. تو یہاں فرمایا ولا تعتدوا، نہ تم حد سے تجاوز کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین. تو حد سے بڑھنے یا لمٹ کراس کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مباح اور پرمیسیبل چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دینا، اسی طرح سے حلال کو حرام قرار دینا. پھر یہ بھی کہ حلال کھانے میں ضرورت اور نیڈ سے زیادہ کھانا یا پکانا. اللہ تعالیٰ فرماتے کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ایکسٹرا ویگنس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح خرچ کرنے میں یعنی اسپینڈنگ میں بھی بیلنس ہو، نہ تو ایکسٹرا ویگنس ہو اور نہ ہی اسٹنجینس. تو اسلام میں افراط و تفریط یعنی ایکسٹریمز کی ممانعت ہے. ہم نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں. فرمایا وَکُلُوا، اور کھاؤ، ایٹ. یہ امر اور آرڈر ہے، تو کھانا پینا مستحب بھی ہے اور واجب بھی. جب زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہو تو اس وقت کھانا واجب اور لازم ہے، اور جس وقت انسان کھانے کا محتاج تو ہو مگر ضرورت نہ ہو تو اس وقت کھا لینا مستحب ہے، اور جو نہ محتاج ہو اور نہ مجبور ہو تو اس میں بھی اباحت ہے. تو فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ. Eat of the good lawful things provided to you by Allah. تو یہاں کھانے پینے کی 2 کنڈیشنز بتائی گئی ہیں، حلال اور طیب. یعنی ایسی چیزیں کھائیں جو خود بھی پاک اور پیور ہوں اور انسان کو نقصان اور ہارم بھی نہ دیں. جیسے کوئی چیز بذات خود ان اٹ سیلف تو پاک ہے، لیکن آپ اس سے الرجک ہیں، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو ایسی کنڈیشنز میں وہ چیز بھی نہ کھائیں جس سے آپ بیمار پڑ جاتے ہو. تو چیز پیور بھی ہو اور سوٹیبل بھی ہو، اس کا کلر، ٹیسٹ، خوشبو بھی اچھی ہو، لیکن پھر اگین حد سے نہ بڑھے کہ صرف خوشبو، رنگ اور ذائقہ ہی دیکھتے رہیں اور اس کی غذائیت جو ہوتی ہے، نیوٹریشن جو ہے وہ زیرو ہو یا بہت کم ہو، یا ادروائز وہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی نہ ہو. یعنی اس میں اتنے کیمیکلز ہوں کہ ٹیسٹ تو بہت اچھا بن جائے مگر کھانے کے بعد صحت پر برا افیکٹ ہو. تو پاکیزہ وہ ہے جو جائز ذرائع یعنی پرمیسیبل مینز سے حاصل کیا جائے، اس جگہ سے حاصل کیا جائے جو جائز ہو. اور طیب کیا ہے کہ وہ جس کو کھا کر انسان بیمار نہ پڑے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ اللہ نے کھانوں یعنی فوڈز کے جائز اور پرمیسیبل ہونے کو طیب یعنی پیورٹی کی کوالٹی کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. پس
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کھانے میں طیب کی کوالٹی جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ کھانا ہارمفل اور ریپلسو اور دین کے اگینسٹ نہ ہو، حرام نہ ٹھہرایا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حلال ٹھہرایا ہے وہ بذات خود طیب بھی ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ طیبات کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک امپیور چیزیں حرام کرتا ہے۔ تو یہ ایک جنرل رول دے دیا گیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں وہ طیب ہی ہیں، اور جن کو حرام قرار دیا ہے وہ خبیث، امپیور اور ہارمفل ہیں۔ ہم نے اسی سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 4 میں ہی پڑھا تھا، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ تو جو چیز حلال اور طیب نہیں وہ الاؤڈ نہیں، حرام ہے، خبیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال اور طیب کے بعد حرام اور خبیث ہی ہے۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اینڈ بی مائنڈفل آف اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا تقوی، گاڈ کانشیسنس اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ تقوی ہر چیز کو اعتدال اور بیلنس میں لے آتا ہے۔ تو اللہ کا تقوی لازم کر لو، جس چیز سے اسے روکا اس سے رک جاؤ۔ الذی انتم بہ مؤمنون، وہ جو تم جس پر ایمان رکھتے ہو، ان ہوم یو بلیو، یعنی جس رب کو تم مانتے ہو پھر اس کا حق بھی ادا کرو۔ تو ریئل ایمان خود بخود آٹومیٹکلی تقوی کا تقاضا اور ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی کلیم کرے کہ وہ مومن ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا، تو یا تو پھر اس کا ایمان ہی کوئی نہیں، یا پھر ناقص اور ڈیفیکٹو ایمان ہے۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس کر رہا ہو اور اسے منع کیا جائے، روکا جائے کہ نہ کرو، اور وہ کہے کہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے، ہماری انٹینشن اچھی ہے، یعنی بعض لوگ غلط کاموں کے ساتھ اپنی اچھی نیت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر نیت اچھی ہے تو کام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسولوں کو بھی، مومنوں کو بھی، اور تمام انسانوں کو بھی، یعنی ہر طریقے سے، ہر ایسپیکٹ میں پکارا کہ پاک، پیور اور حلال کھاؤ۔ تو جب انسان اللہ سے ڈرے گا، اس کا تقوی اختیار کرے گا، تو رزق بھی پاک اور حلال کھائے گا۔ پھر حلال اور حرام کے بیچ میں جو مشتبہ، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، جن کا پتہ نہیں ہوتا کہ حلال اور پاک ہیں یا نہیں ہے، تو ایسی تمام شک والی چیزوں کو بھی کنزیوم کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ تقوی دراصل یہی ہے کہ انسان ڈاؤٹ فل اور شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے اور انسان خود اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلال اور طیب کھانے سے دین اور عزت بھی محفوظ رہتی ہے، اور انسان کو نیک اعمال کرنے میں ہیلپ بھی ملتی ہے، پھر دعاؤں کی ایکسیپٹنس کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اطاعت میں بھی مدد ملتی ہے، عمر اور اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ آیہ نمبر 89 دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ لغو پر، تمہاری قسموں میں۔ اللہ will not call you to account for your thoughtless oaths۔ تو لغو کیا ہے؟ vain talk۔ لغو قسم وہ ہوتی ہے جو ارادے کے بغیر کھائی جاتی ہے، یعنی thoughtless unintentional oath، یعنی تکیہ کلام کے طور پر عادتاً ہیبیچولی جو انسان کہتا رہتا ہے، قسم خدا کی میں تو ایسا نہیں کرتا، یعنی اس طرح کی جو انسان عادتاً کہتا رہتا ہے۔ عربوں کے یہاں
کلام میں لغو سے مراد ہر وہ کلام اور اسپیچ ہے جو قابل مذمت یعنی ناٹ لائکیبل ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر ہر وہ بات جس کا کوئی معنی نہ ہو یعنی یوز لیس میننگ لیس ٹاک کو وہ لغو کہتے ہیں۔ ان کے یہاں جب کوئی قبیح اور بری اور ڈسکسٹنگ بات کرتا تو عرب لوگ کہتے لغا فلان فی کلامی، فلاں نے اپنے کلام میں لغو کہا ہے۔ اچھا، اور پھر اب یہاں پہ دیکھ لیتے ایمان کو، دیکھ لیتے کہ ایمان کا ورڈ جو ہے یمین کا پلورل ہے، اور یمین قسم جو ہے، یمین کس کو کہتے ہیں؟ قسم اور اوت کو کہتے ہیں، یعنی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے کسی ریسپیکٹ فل اینٹی اور ہستی کا ذکر کرنا، اور اس کے اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں۔ کیسے کھائی جاتی ہے قسم؟ جیسے، اور کون سے ورڈز استعمال ہوتے ہیں؟ واو، با، تا، یعنی واللہ، باللہ، تاللہ، اس طرح سے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے نا، وہ کسی ایسی لو قسم جو باتوں میں ایسے ہی کہہ دی جائے اس کا مواخذہ اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت بڑا فضل اور باؤنٹی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کبھی اپنے فلو میں بغیر انٹینشن اور ارادے کے کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو اس کی نیت میں کہنا نہیں ہوتا، تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اس قسم کی کوئی امپورٹنس نہیں، اس کی پوچھ نہیں ہوگی، مواخذہ کس پہ ہوگا؟ اس پر ہوگا جس میں دل کے قصد اور انٹینشن کا دخل ہو، اور اس کے توڑنے پر پھر کفارہ یا سزا بھی ہو۔ تو تکیہ کلام کے طور پر بولی گئی قسمیں قابل مواخذہ نہیں۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اور لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا ان پر جو مضبوط باندھی تم نے قسمیں، but he will hold you accountable for deliberate oaths۔ تو اس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ انسان جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 لفظ قسم کی، جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ نمبر 2 منعقد ہونے والی قسم، وہ قسم جو پڑ گئی۔ نمبر 3 جھوٹی قسم۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پہلے بھی قسموں کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا اس کی ٹائپس۔ تو بہرحال لفظ قسم پر اکاؤنٹیبلٹی اور مواخذہ نہیں ہے اور نہ تو کفارہ ہے۔ اور جو دوسری ٹائپ ہے قسموں کی، یعنی جو منعقد ہونے والی قسم، تو یہ وہ قسم ہے جب دل میں کسی کام کے کرنے یا کسی کام کو چھوڑنے اور ان کو یقینی بنانے کے لیے انسان ارادہ کرے اور قسم کھا لے، یعنی فیوچر کے بارے میں کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے کو یقینی بنانے اور ڈیفینیٹ بنانے کے لیے انسان قسم کھا لے، تو اگر یہ قسم انسان پوری کر لے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر توڑ دے تو پھر فدیہ آئے گا۔ اچھا، پھر تھرڈ جو ٹائپ ہے جھوٹی قسم، اس کو یمین غموس بھی کہتے ہیں، اور غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں اور اس کے بعد جہنم میں ڈبو دیتی ہیں۔ تو ایسی قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا اور نہ ہی منعقد ہوتی ہے، اس پر فوری طور پر توبہ کرنا واجب ہے۔ تو قسم کھانے کے کچھ آداب اور مینرز بھی ہیں۔ صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے، غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ یہ ناپسندیدہ فعل ہے، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک بھی ہے، جیسے کعبہ کی قسم، تمہارے سر کی قسم، سب غیر اللہ ہے، یہ شرک بھی ہے اور حرام بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ماں باپ کے نام کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، لیکن اللہ کے ناموں اور اس کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس کی قسم کھانا جائز ہے۔ پھر ہمیں زیادہ قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے، اور دھوکہ دہی کے لیے، یعنی جیسے لوگ کسی کو دھوکہ دے کے یقین دلوانا ہو تو ایسی قسم کو بھی آڑ نہیں بنانا چاہیے۔ پھر قطع رحمی پر بھی کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اب میں کبھی اس سے نہیں ملوں، استغفر اللہ، اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں کہتے۔ تو بہرحال اب اگر کوئی قسم توڑ بیٹھا ہے تو پھر کیا کریں؟
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین، تو کفارہ ہے اس کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، جو تم کھاتے ہو اپنے کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑے پہنانا انہیں، او تحریر رقبہ، یا آزاد کرنا ایک گردن کا. The penalty for a broken oath is to feed 10 poor people from what you normally feed your own family, or to clothe them, or to free a bound person. تو منعقد یا اسٹیبلش ہونے والی قسم، ارادے اور انٹینشن کے ساتھ کھائی جانے والی قسم کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا، اگر کوئی انسان کسی مجبوری میں وہ قسم پوری نہ کر سکے تو اس کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ اس میں نمبر 1 کھانا کھلانا، اگر یہ پاسبل نہ ہو تو لباس پہنانا، اور اگر وہ بھی پاسبل نہ ہو تو تھرڈلی غلام آزاد کرنا. تو مسکینوں کو انسان کسی بھی وقت کھانا کھلا سکتا ہے، لیکن اتنا کھانا ہو جتنا آپ خود کھاتے ہیں، پھر اوسط درجے کا یعنی ایوریج ماڈریٹ اسٹینڈرڈ کا ہو، اور اس میں پھر ہم کوکڈ فوڈ کی جگہ غلہ بھی دے سکتے ہیں. اور یہ کہ 10 مسکینوں کو دینے کے بجائے ایک کو ہی آپ 10 کے برابر یعنی اس کے 10 میلز کا آپ وہ کر سکتے ہیں، بندوبست کر سکتے ہیں. یا پھر اگر یہ کرنے کی سچویشن نہ ہو، بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں آپ کے کہ آپ موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کھلا سکتے، تو پھر کیا کر سکتے کہ ان کو یا تو کپڑے پہنا دیں، لباس مہیا کر دیں. کسوہ وہ کلوتھ ہوتا ہے جو انسان کے جسم پر جو انسان اپنے جسم پر پہنتا ہے. پھر اسی طرح غلام یعنی سلیو کو فری کرنا. فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے. بٹ اف نن آف دس از افورڈیبل دین یو مسٹ فاسٹ 3 days. یعنی اگر آپ کھانا کھلا سکتے ہیں تو کھانا ہی کھلائیں گے آپ، ٹھیک ہے، اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر کپڑا پہنائیں گے. یہ بھی ممکن نہیں تو غلام آزاد کریں گے. یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یعنی اس کے بعد یہ تینوں چیزیں اگر نہیں کر سکتے پھر آپ روزے رکھیں گے. اور یہ روزے پے در پہ یعنی کنزیکٹیو رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ تم. دس از دا پینلٹی فار بریکنگ یور اوتھس. اگر قسم توڑو گے تو کفارہ دینا ہے، ورنہ نہیں. پھر آگے فرمایا واحفظوا ایمانکم، حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی. So be mindful of your oaths، یعنی قسمیں توڑنے سے بچو، قسمیں نہ توڑو، یہ ہے حفاظت میں. یعنی قسم کھا کر بھول نہ جاؤ. دوسرا یہ کہ کثرت سے ابنڈنٹلی قسمیں نہ کھاؤ، حفاظت کرو، سنبھال کر رکھو انہیں، بات بات پہ قسمیں نہ کھاؤ، اور پھر قسم توڑنے پر کفارہ ادا کرو. یعنی قسم توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے. تو قسم توڑنے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہ ساری چیزیں حفاظت میں آ جاتی ہیں، قسم کی حفاظت کرنے میں آ جاتی ہیں. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قسم توڑنے کی کچھ جائز کنڈیشنز بھی ہیں. نمبر 1، ایسی قسم کو توڑنا مسنون ہے جو کسی ناپسندیدہ یا بیڈ جو کام ہے، کوئی ڈیڈ ہے، اس کو کرنے کی کھائی جائے. مثلا یہ کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ چوری کروں گا. اسی طرح کسی پسندیدہ کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہو. اگر کوئی انسان کھائے تو چاہیے کہ وہ توڑ دے اور خیر کا کام کر لے. نمبر 2، ایسی قسم توڑنا واجب ہے جو کسی شرعی حکم کے اگینسٹ ہو. جیسے کوئی یہ کہے کہ میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کروں گا، یا یہ کہ میں شراب پیوں، تو لازم ہے کہ اس کو توڑا جائے. پھر کچھ قسمیں ہیں جن کو توڑنا مباح ہے، چاہے تو توڑ دیں اور چاہے تو نہ توڑیں. اگر آپ نے کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائی لیکن آپ کو فیل ہوا کہ اس کو کرنے میں بھلائی ہے، یا ایک کام جس کو کرنے کی قسم کھائی تھی اس کو کرنے کے دوران کوئی اس سے بہتر اپرچونٹی نظر آئی، تو انسان اس قسم سے باہر نکلے اور بہتر کام کر لے اور کفارہ دے دے.
حلال چیز کو حرام ٹھہرانے پر قسم توڑنا بھی، اور اسی طرح غصے میں آ کر کوئی غلط قسم کھا لی تو اس کو بھی توڑ دینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر کرو۔ This is how Allah makes things clear to you, so perhaps you will be grateful. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حلال، حرام، جائز، ناجائز کرنے کے اور نہ کرنے کے کام واضح اور کلیئرلی ایکسپلین کر دیے ہیں، اور شکر ادا کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ انعام یا بلیسنگ دینے والی ہستی اور اینٹیٹی کی بات مانی جائے، اس کی پسند کے کام کیے جائیں، اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی اور اعضاء اور لمب سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے بنے، آمین۔ اب ہم آیہ نمبر 90 دیکھتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، او یو ہو ہیو بلیوڈ، ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ انما الخمر، بے شک شراب، یعنی انٹاکسیکینٹس۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انما کا جو ورڈ ہے وہ عربک میں کلمہ حصر کہلاتا ہے، یعنی جو چیز اسٹیٹ کی گئی ہے اس میں حکم کو ثابت کرنا، یعنی ایسا ہی ہے بات، یعنی اس حکم کو ثابت کیا جاتا ہے جس سے پہلے یہ ورڈ آتا ہے۔ اور حصر کا مطلب ہوتا ہے حصار کرنا، یعنی اس کو اسپیسیفک کر دینا، اور خمر کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانک دینا، کور کر دینا۔ اسی سے عورت کے دوپٹے کو، جو اس کی چادر ہے، اس کو خمار کہا جاتا ہے، کیونکہ دوپٹہ عورت کے سر اور سینے اور چہرے وغیرہ کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو کسی چیز دوسری چیز کو کور کر دے، اسے پردہ ڈال دے، وہ خمار ہے۔ تو یہاں شراب کو خمر کہا گیا ہے کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، نشہ آور اور انٹاکسیکینٹ ہے، اور ہر نشہ آور چیز خمر کہلاتی ہے۔ کیا آپ دیکھیے کہ یہاں پہ شراب کا ورڈ نہیں آیا ہے، الکوہل نہیں یوز ہوا ہے، بلکہ کہا ہے خمر، اور خمر کا مطلب ہے انٹاکسیکینٹس۔ تو یہ حکم صرف شراب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایڈکشن کی اور انٹاکسیکیشن کی جتنی بھی ٹائپس ہیں جو عقل کو ضائع کر دیتی ہیں، ان سب پر اپلائی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے بارے میں فرمایا یہ نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے، بس ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، انٹاکسیکیشن کرے، وہ خمر ہے۔ اور خمر وہ ہے جو انسان کی عقل کو مستی اور لذت کے طور پر ڈھانپ دیتی ہے، جیسے کہ آپ نے ڈرگز وغیرہ کا بھی جو استعمال کی جاتی ہیں، ڈرگز ان کا بھی آپ نے ایسا ہی اثر دیکھا ہوگا۔ تو شراب کے بارے میں یہاں یہ تھرڈ اینڈ فائنل آرڈر ہے، حکم ہے، اور اس کے بعد یہ ایبسولوٹلی جو ہے وہ حرام کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے دو حکم آ چکے تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا حکم سورہ البقرہ آیہ نمبر 219 میں دیکھا تھا ہم نے، پھر سیکنڈ آرڈر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں۔ تو پہلے حکم میں فرمایا گیا تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ پوری آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی بتا دیا گیا کہ یہ گناہ والا کام ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس کو پی رہے تھے کیونکہ کمپلیٹلی منع نہیں کیا گیا تھا، اس کا فائدہ اور نقصان بتا دیا گیا تھا۔ پھر دوسری آیت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ تو اس پر مزید کچھ لوگوں نے شراب پینی چھوڑ دی، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ پی رہے تھے۔ وہ ایسے ٹائمنگز میں پیتے تھے جب نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ تو ان
دونوں آیتوں میں کیونکہ قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں آیات کے نازل ہونے کے بعد یوں دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم، کلیئر آرڈرز نازل فرما دے۔ تو پھر مزید ایکسپلینیشن کے ساتھ حرمت کی یہ آخری آیت نازل ہوئی۔ تو شراب کی حرمت کی یہ 3 آیات ہیں جو ہمیں قرآن میں ملتی ہیں اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس وقت جو ہے وہ لوگ کھجور کی شراب استعمال کرتے تھے۔ تو اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو آرڈر دیا کہ لوگوں میں شراب کی حرمت کا اعلان کر دیں۔ تو ابو طلحہ نے مجھے حکم دیا کہ باہر نکل کر تمام شراب بہا دو۔ آپ دیکھیں کہ کیسا ایمان تھا، یہاں حکم سنا اور وہاں اس پر عمل کیا۔ تو انس کہتے ہیں کہ میں نے باہر نکل کر تمام شراب بہا دی، تو اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں نے بھی کیا۔ تو شراب مدینے کی گلیوں میں بہہ نکلی، یعنی اتنا زیادہ اسٹاک تھا لوگوں کے پاس اور اتنا اس پر مال خرچ ہو چکا تھا لوگوں کا، لیکن لوگوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا اور یہی ان کے ایمان کی اسٹرینتھ تھی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس کچھ موجود ہو تو نہ وہ پیے اور نہ اس کو سیل کرے، بیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار یعنی لارج کوانٹٹی نشہ آور ہو، انٹاکسیکنٹ ہو، اس کی قلیل مقدار یعنی اس کی اسمال کوانٹٹی بھی حرام ہے۔ یعنی اگر ایک گلاس پینے سے نشہ چڑھتا ہے تو اس کا ایک قطرہ اور ڈراپ بھی پینا حرام ہے۔ پھر شراب سے دوا اور میڈیسن بنانا یا اس کو بطور دوا پینا بھی منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یعنی شراب دوا اور میڈیسن نہیں ہے بلکہ بیماری اور سکنس ہے۔ اسی طرح شراب کی ٹریڈنگ اور تجارت بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا شراب کی تجارت اور ٹریڈنگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی، انہیں دھسایا جائے گا یعنی وہ زمین میں سنک ہوں گے، ان پر پتھر برسائے جائیں گے۔ جب گانے بجانے کے آلات یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس ظاہر ہو جائیں گے اور گانے والیاں بھی عام ہوں گی اور شراب حلال سمجھی جائے گی، یعنی ایک وقت آئے گا کہ امت شراب کو حلال سمجھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شراب کا نام بدل دیا جائے گا، یعنی لوگ نام بدل کر اس کو پیئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل کے زمانے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ شراب نوشی اور ڈرنکنگ جو ہے وہ منع کیوں ہے، یعنی ہمارے دین نے اسے کیوں حرام قرار دیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ شراب ہر شر اور ایول کی کنجی ہے، یہ ام الخبائث ہے، اکبر الکبائر ہے، ام الفواحش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کبھی شراب نہ پینا کیونکہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔ انسان کی عقل ماری جاتی ہے، مال کا نقصان بھی ہے، وقت کا نقصان بھی ہے، یعنی انسان کو کچھ ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ایک برائی کر کے کئی برائیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ایمان سے محروم کر دیتا ہے اور ملعون فعل ہے، کرسڈ ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے۔ خود شراب کی ذات پر یعنی شراب پر لعنت ہے، اس کو نچوڑنے والے پر یعنی اس کو پریپیئر کرنے والے پر، نچوڑوانے والے پر یعنی جو پریپیئر کروائے، اس کے بیچنے یعنی سیل کرنے والے پر،
اس کے خریدنے یعنی بائی کرنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر یعنی جو اس کو اٹھا کر لے کے آئے، جس کے پاس لے جائی جائے یعنی جس نے آرڈر کیا اس کے پاس لے کے جائی جائے، اس کی قیمت کھانے والے پر یعنی جو بیچ کر اس پہ پروفٹ لیتا ہے، اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر یعنی جو سرو کرے، یعنی خود تو انسان نہیں پی رہا لیکن دوسروں کو سرو کر رہا ہے، خود تو استعمال نہیں کر رہا لیکن دوسروں کو بیچ رہا ہے. تو یہ ساری جو اعمال ہیں اور ایسے کرنے والے ان پہ لعنت کی گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ ایسے دسترخوانوں پہ، ٹیبل پر بھی بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں شراب پی جا رہی ہو یا پلائی جا رہی ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس میں پڑ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا. بہرحال آگے ہم دیکھتے ہیں اور کیا چیز ہے. والمیسر، اور جوا یعنی گیمبلنگ. تو میسر کا ورڈ جو ہے یسر سے نکلا ہے، یعنی ہر وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے وہ میسر کہلاتا ہے، اور اس کو جوا یا گیمبلنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں لاٹری وغیرہ بھی آ جاتا ہے. تو اسے جو ہے وہ یعنی جوا اور خمار بازی کہتے ہیں. ابو البقا کہتے ہیں ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط اور کنڈیشن لگائی جائے کہ جیتنے والا یا شخص یعنی ونر ہارنے والے یعنی لوزر سے کچھ نہ کچھ لے گا، وہ جوا ہے. اور میسر کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. نمبر 1 میسر اللہو جس میں کھیل اور گیمز کی چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 2 میسر القمار جس میں انسان اپنا مال ڈالتا ہے. قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ہر وہ کام یا کھیل جو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے بس وہی جوا ہے. یعنی انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا، جس میں آپ دیکھ لیں کہ آن لائن گیمنگ میں انسان بعض اوقات اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ رہ جاتا ہے، بھول جاتا ہے اس کو. یا اسی طرح سے جو ہے وہ بنج واچنگ کرنا، یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو اس میں پڑھ کے انسان بھول جائے اپنے فرائض کو. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ یعنی جو امام ہیں ان کے نزدیک نرد یعنی شطرنج وغیرہ کھیلنا حرام ہے، خواہ اس میں کوئی شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گوٹیوں سے کھیلنا جوا ہے، یعنی یہ اجمیوں کا جوا ہے. عبداللہ بن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ جو جوئے کے طور پر گوٹیوں سے کھیلنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانے والا ہے، اور جو بغیر جوا لگائے کھیلے وہ ایسا ہے جیسے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے والا ہو. اسی طرح سے لاٹری بھی جوئے کی ایک ٹائپ ہے. تو جوئے کی پروہیبیشن اس لیے ہے کہ اس میں انسان دوسرے کا مال باطل طریقے سے انجسٹیفائیبل حاصل کرتا ہے، اور اس کی قرآن میں ممانعت آئی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال حاصل مت کرو. تو انسان اپنی لا علمی اور اگنورنس کے زمانے میں اگر کچھ ایسے کام کر چکا ہے اور بعد میں اس کو علم آ جاتا ہے تو کفارے کے طور پہ پھر وہ صدقہ کرتا رہے. پھر نیکسٹ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے والانصاب، اور بت آئیڈلس. تو انصاب کا ورڈ جو ہے وہ نصب کرنے سے ہے، جس کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا یا گاڑ دینا، فکس کر دینا. تو جاہلیت کے یعنی پری اسلامک پیریڈ میں عرب لوگ جن پتھروں، اسٹونز یا آئیڈلز کی ورشپ کرتے تھے اور پھر وہاں پہ وہ اینیمل سیکریفائس کرتے تھے انہیں نصب کہا جاتا تھا، اور اسے ہم آستھانہ وغیرہ بھی کہتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے تو وہ چاہے وہ اللہ کا نام لے کے کیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. ہم پیچھے پہلے پڑھ چکے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ سورہ المائدہ کے شروع میں. پھر اس کے بعد آتا ہے والازلام، اور فال کے تیر، ڈرائنگ لارڈس فار ڈیسیشنز. تو ازلام کا معنی ہے جوئے کے تیر، یعنی ایروز فار لک.
اور ازلام اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو برابر کا تیار کیا جاتا ہے، ایکول، ایک سائز کے ہوتے ہیں. تو زمانے جاہلیت میں تیر یا ایروز سے قسمت اور لک معلوم کی جاتی تھی. تو قسمت کا حال معلوم کرنے کی بھی مذمت ہے، اس کو کہانت بھی کہتے ہیں. اسی طرح ستاروں یعنی اسٹارز سے بھی قسمت معلوم کرنے کی حرمت ہے. تو یہ سارے کام جو بھی یہاں ذکر کیے گئے وہ کیا ہیں؟ ان سب چیزوں کے بارے میں فرمایا رجسن، ناپاک ہیں، دے آر ایول. تو رجس کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جسے قبیح اور ڈسکسٹنگ سمجھا جاتا ہے. رجس ہر ٹائپ کی گندگی، نجاست اور فلتھ ہوتی ہے. تو ایک تو طبیعت اور نیچر کے حساب سے ہے قبیح ہوتا ہے، پھر ایک عقل اور انٹیلیکٹ کے اعتبار سے رجس، اور ایک شریعت کے اعتبار سے. تو یہ سارے کام ہر طرح کی رجس اور فلتھ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نجاست بھی یعنی فلتھ بھی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، یعنی حسی اور ظاہری یعنی فزیکل، اور دوسری مانوی. تو یہاں پہ مانوی نجاست مراد ہے. تو خمر، میسر، انصاب، ازلام یہ سب رجس ہیں. اور مزید آگے کیا فرمایا؟ من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں. دے آر سٹینک ہینڈی ورک. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی ایکٹس اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، گناہ کے کام ہیں. فرمایا آگے کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوهُ، پس بچو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. So shun them so you may be successful. یہاں پہ مزید تاکید ہمیں ملتی ہے. اور اجتناب کسے کہتے ہیں؟ پہلو بچانا، اوائڈ کرنا، یعنی اس کے پاس سے بھی نہ گزرو. یہ حرمت سے بھی زیادہ بلیغ ورڈ ہے، یعنی اس سے تو بہت ہی بچ کے رہنا ہے، کنارہ کشی اختیار کرو. کیوں؟ تاکہ فلاح اور سکسس پاؤ. اگر نہیں بچو گے تو کامیابی نہیں پاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے. کیونکہ فلاح ہے کہ فلاح کیا ہے؟ کہ انسان جو حاصل کرنا چاہے وہ پا لے اور نقصان سے بچ جائے. تو ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. تو وہ فلاح ہمیں تبھی ملے گی جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے، اور اس کے علاوہ دنیا کی زندگی بھی ہماری اچھی ہوگی انشاءاللہ. ہم نے اپنی لاسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 91. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض بوجہ شراب اور نشے اور جوئے کے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے تم کو روک دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے. Shaitan's plan is to stir up hostility and hatred between you with intoxicants and gambling, and to prevent you from remembering Allah and praying. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انما سے بات شروع ہوئی، یعنی انفیکٹ یہی بات ہے. یرید الشیطان یعنی شیطان پسند کرتا ہے، اور شیطان جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے تو اس کو کر بھی دیتا ہے. یعنی شیطان ایسا ہی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے. تو عداوت کیا ہے؟ اینیمیٹی کیا ہے؟ جو ولایت یعنی دوستی اور فرینڈشپ کا اپوزٹ ہے. اور بغض ہیٹریڈ، محبت اور لو کا اپوزٹ ہے. تو بغض اور عداوت سے ریلیشن شپس میں ڈسٹینس آتا ہے. تو فرسٹ کیا ہوتا ہے؟ دلوں کے اندر بغض اور ہیٹریڈ اور نفرت پیدا ہوتی ہے، محبت نہیں رہتی. پھر ایز اے ریزلٹ عداوت اور اینیمیٹی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی پہلے دل دور ہوتے ہیں اور پھر اس طرح ڈسٹینس اور دوری آتی چلی جاتی ہے. اور یہ شیطان کا طریقہ ہے.
یعنی شیطان اس طرح انسان کو ہارم پہنچاتا ہے. وہ بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے بھی ڈسٹینس پیدا کرتا ہے اور بندوں کے درمیان میں بھی آپس میں پھوٹ ڈلواتا رہتا ہے. پھر آپ یہاں دیکھیں وَيُصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ کہ وہ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے. تو شیطان انسان کے دل سے بھی اللہ کا ذکر اور ریممبرنس بھلواتا ہے اور زبان سے بھی نہیں کرنے دیتا، یعنی زبان کو فضول باتوں میں مشغول رکھتا ہے. تو شراب اور جوا وغیرہ جو چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ وسائل اور مینز بنتے ہیں آپس کے ریلیشن شپ کے بگاڑ کے اور اللہ تعالیٰ سے دوری کے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آزاد سے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتا، یعنی اللہ کی پسند کے کام نہیں کرنے دیتا. اسپیشلی یہاں پہ نماز کا ذکر کیا گیا. تو نماز جو ہے وہ صرف ذکر ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے اعضاء کی بھی اطاعت ہے، یعنی اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نماز میں ہم پوری طرح فزیکلی انوالوڈ ہوتے ہیں نماز میں. تو شیطان نے جب ہمارے دل کو بھی قابو کر لیا، ہماری زبان اور ٹنگ کو بھی اپنے قابو کر لیا اور ہمارے اعضاء اور باڈی پارٹس کو بھی قابو کر لیا، تو پھر تو ہم شیطان کے ہی بندے بن گئے. اور پھر تو یہ جو ہے شراب اور جوئے اور ان ساری چیزوں کا نقصان ہے کہ یہ چیزیں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے اور دوسرے لوگوں سے بھی یعنی سب سے دور کر دیتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ عام طور سے بھی شیطان انسان کو نماز سے روکتا ہے. نماز کو انسان کے لیے ڈیفیکلٹ بنا دیتا ہے. پہلے تو دل ہی نہیں چاہتا یعنی انسان کا مانتا کہ وہ نماز پڑھے. پھر اگر وہ کسی طرح اپنے آپ کو منا کر اٹھتا بھی ہے تو اس کو 1000 کام یاد دلواتا ہے کہ یہ ضروری کام کرنے ہیں آپ نے، اور ڈفرینٹ چیزوں کو اس کے سامنے بیوٹیفائی بھی کر دیتا ہے کہ یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، چلو اس وقت کسی اور کی مدد کر دو، نماز کو چھوڑو. یعنی بہت سے کام ایسے ہیں جو دوسرے ٹائمز میں بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت نماز کے وقت جو ہے انسان وہ کام یاد دلواتا ہے، شیطان جو ہے نا یاد دلواتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کرنا تھا تمہیں، اور نماز سے یعنی انسان نماز پڑھنے سے رہ جاتا ہے. پھر اگر انسان نماز کے لیے جیسے تیسے کھڑا بھی ہو جائے تو دل و دماغ انہی باتوں میں الجھا کے رکھتا ہے، یعنی اللہ کو اس میں کمی یاد کرتا ہے. سارا نماز ختم ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ پڑھا کیا تھا، اور سارے جو مسئلے مسائل وہ اسی میں ہی نماز میں حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح قرآن پڑھتے وقت بھی آپ دیکھیں کہ کتنی سستی اور نیند کو جو ہے نا وہ شیطان حاوی کر دیتا ہے. تو نماز اور قرآن جو انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ کلوز کرتے ہیں انہی میں شیطان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ہمیں اللہ سے قریب نہیں ہونے دیتا. یعنی یہ سب شیطان کے طریقے ہوتے ہیں. اور جب وہ انسان کو زبان اور اعضاء یا عمل سے اللہ سے دور نہیں کر پاتا، یعنی آپ دیکھیں کہ انسان ذکر بھی کر رہا ہے زبان سے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے تو دل کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہماری عبادات کو بے روح کر دیتا ہے اور اس طرح اعمال کو ویسٹ کروا دیتا ہے. تو ہمیں اس بات پر چیک رکھنا چاہیے اپنا. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شراب اور جوئے وغیرہ میں دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے. پھر آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم باز آنے والے ہو. Will you not then abstain یعنی یہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ ان میں دین اور دنیا کا کتنا بڑا لاس ہے، کیا تم اب رک جاؤ گے. تو یہ سوال اور کوشچن کے ذریعے ایک طرح سے ہمیں ترغیب دی گئی ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ اس طرح ہم سے پوچھیں تو ہمارا جواب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونا چاہیے، بلا و ربینا انتہینا انتہینا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم رک گئے، ہم رک گئے، ہم یہ نہیں کریں گے. تو شیطان کی ٹرک سے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. اور ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا انجام خسارہ اور لاس ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، آمین. الحمدللہ ہمارا یہاں پہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم آج کے لیسن سے کوئکلی ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 87 سے ہم نے دیکھا کہ
اپنے ہاتھ میں ہمیں حلال اور حرام کے معاملات نہیں لینے چاہیے. ہم نہیں لے سکتے کہ ہم کسی کو یا اپنے آپ کو یہ جو ہے نا وہ ایسا کہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جبکہ اللہ نے اس کو حلال یا حرام نہ ٹھہرایا ہو. تو یہ ایک چیز ہے ہم نے آیہ نمبر 87 سے دیکھی. پھر یہ کہ آیہ نمبر 88 میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں صرف حلال اور طیب پیور چیزیں کنزیوم کرنی چاہیے. آیہ نمبر 89 میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنی قسموں کے بارے میں، جو ہم قسمیں کھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، ان کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. پھر آیہ نمبر 90 اور 91 میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں انٹاکسیکینٹس، گیمبلنگ، لاٹری، انصاب اور ازلام، ان سب کی ہم نے ڈیٹیل دیکھی کہ یہ کیا چیزیں ہیں. ان سے ہمیں بہت دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی، انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.